بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 11 محرم سے 30 محرم تک فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی ایک سورت ضرور پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور امید کامل ہے کہ جھولی چھوٹی پڑ جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وہ نعمت کم نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، محرم الحرام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور عظمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے جس کی ہر ساتھ اپنے اندر بے شمار رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے، اور جب اسی مبارک مہینے میں فجر کا نورانی وقت نصیب ہو تو یہ سعادت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ فجر وہ وقت ہے جب رحمت الہی بندوں پر خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رزق و برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خیر و برکت سے بھر دے، آپ کی جائز حاجتیں پوری ہوں، آپ کے دل کو سکون نصیب ہو اور آپ پر ایسی نعمتوں کے دروازے کھلیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت اور بابرکت عمل شیئر کریں گے جو 11 محرم سے 30 محرم تک فجر کی 2 سنتوں کے بعد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس مبارک عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بے شمار رحمتوں اور نعمتوں سے ہماری زندگیاں بھر دے، آمین۔ محرم الحرام وہ مبارک مہینہ ہے جسے احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ وہ بابرکت وقت ہوتا ہے جب زمین و آسمان کی ہر شے اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول ہوتی ہے۔ رحمت کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور رب کریم کی رحمت اپنے بندوں کو بار بار آواز دیتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ لیکن انہی مبارک گھڑیوں میں ایک ایسا نہایت قیمتی لمحہ بھی ہوتا ہے جس کی اہمیت سے بہت سے لوگ بے خبر رہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جو فجر کی 2 سنتوں اور فرض نماز کے درمیان آتا ہے۔ اہل علم نے اسے قبولیت دعا کے نہایت بابرکت اوقات میں شمار کیا ہے۔ اگر آپ زندگی کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی نعمتوں کے امیدوار ہیں، تو 11 محرم سے 30 محرم تک کیا جانے والا یہ بابرکت عمل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں خیر و برکت اور آسانیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں۔ جب صرف 2 سنتوں کا یہ عظیم مقام ہے تو ذرا سوچیں، محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں انہی سنتوں کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کتنی عظیم برکتوں اور رحمتوں کا سبب بن سکتی ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس بابرکت وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بنتا ہے۔ آج ہم جس سورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دلوں کو سکون اور ایمان کو تازگی بخشنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تلاوت آپ کی زندگی میں خیر و برکت اور آسانیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ محرم الحرام ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے اور اس کے حکم کے آگے جھکنے کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ 11 محرم سے 30 محرم تک اس مبارک عمل کو پابندی سے اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندگی میں خیر و برکت کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی برکت سے ملتی ہے، اور صبح کا وقت برکت کا سب سے عظیم وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی، اس لیے فجر کی سنتوں کے بعد کیا جانے والا عمل اس مبارک دعا کی امید سے وابستہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت صرف مال و دولت نہیں بلکہ دل کا سکون، عافیت، ایمان کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کی وہ خاص مدد ہے جو انسان کی زندگی کو آسانیوں اور کامیابیوں سے بھر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اس پوری کائنات کی ہر مخلوق اپنے رب کی تسبیح میں مشغول ہے، مگر جو نور، سکون اور برکت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ جب بندہ فجر کے بابرکت وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت صرف دنیا کی آسائش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، دل کا اطمینان اور اس کی خاص مدد ہے جو انسان کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دیتی ہے۔
मुहर्रम उल हराम अजमत, बरकत और इबादत का महीना है। इसमें गुनाहों से बचने और नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की खास तरगीब दी गई है। आज हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा है। कोई रिज़्क की फ़िक्र में है, कोई बीमारी से परेशान है और कोई अपनी औलाद की भलाई के लिए दुआएं मांग रहा है। याद रखें, हकीकी सुकून अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में है। जैसा कि कुरान करीम में फरमाया गया है कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र ही से हासिल होता है, और जब दिल को ये इत्मीनान नसीब हो जाए तो बड़ी से बड़ी आजमाइश भी आसान महसूस होने लगती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक फजर के बाद इस मुबारक अमल को पाबंदी के साथ अंजाम दें तो अल्लाह ताला के फजल से ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए खैर व बरकत का जरिया बन सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को इज्जत अता फरमाए, रिज़्क में कुशादगी और बरकत दे और इसे लोगों का मोहताज ना बनाए, जबकि हकीकी कामयाबी आखिरत की है, जहाँ नेक अमाल इंसान की निजात का सबब बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज अदा करता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। जब बंदा अपने रब की हिफाजत में आ जाए तो इसका दिल इत्मीनान से भर जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करता है। अगर फजर की सुन्नतों के बाद इस बाबरकत सूरत की तलावत की जाए तो अल्लाह ताला के फजल से ये अमल खैर व बरकत और रूहानी सुकून का जरिया बन सकता है और बंदा अपने रब की रहमत और हिफाजत की उम्मीद रखता है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला के जिक्र की अजमत का अंदाज़ा इस मुबारक हदीस से लगाइए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे रब के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा, सबसे पाकीज़ा और दर्जात को बुलंद करने वाला है। सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, ज़रूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र। मोहतरम नाजरीन, हम सारा दिन दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहते हैं, माल कमाने की दौड़ में अपने सुकून को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन हम वो रास्ता भूल जाते हैं जहां से बरकतें आती हैं। ये अमल जो वीडियो में हम बताएंगे दरअसल इसी सूखी हुई खेती को सैराब करने के मुतरादिफ है जो बरसों से बारिश की मुंतज़िर हो। जब आप फजर के वक़्त और ख़ुसूसन मुहर्रम के इन पाक दिनों में अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाते हैं तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाज़े इस तरह खोल देता है कि अकल दंग रह जाती है। आपके वो मसाइल जो बरसों से हल नहीं हो रहे थे वो इस नूरानी कलाम की बरकत से हल होने लगते हैं। हमारे मुआशरे में आज हर दूसरा शख्स ज़हनी दबाव और बेसुकूनी का शिकार है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सिर्फ बरकत के लिए रखा है, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। जब हम फजर की सुन्नतों के बाद इस ख़ास सूरत की तिलावत करते हैं तो ये सूरत हमारे अंदर से मायूसी और खौफ को निकाल देती है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है मैं इसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। जब आप सुबह सवेरे अपने रब की तरफ रुजू करते हैं तो अल्लाह पाक आपकी झोली को ऐसी नेमतों से भर देता है जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होता। वो कीमती चीज़ जो आपको मिलेगी वो आपके घर में खुशियाँ लाएगी, आपके कारोबार में ऐसी बरकत डालेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना रिज़्क कहाँ से आ रहा है। ये सब इस कलाम का मुआजिज़ा है जिसकी तासीर ज़मीन और आसमान पर मुहीत है। मोहतरम नाजरीन, अब हम इस अजीमुल शान सूरत का जिक्र करने जा रहे हैं जो कुरान पाक का खुलासा है और जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने और बंदे के दरमियान तकसीम फरमाया है। वो मुबारक सूरत फातिहा है। ये वो सूरत है जिसके बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती और यही वो कलाम है जिसे अल सबा अल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात कहा गया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैंने नमाज यानी सूरह फातिहा को अपने और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे। जब आप फजर की सुन्नतों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से इस मुबारक सूरत की तिलावत शुरू करते हैं तो बंदा अपने रब के सामने दुआ और उम्मीद के साथ हाजिर होता है और इसी में अल्लाह ताला की रहमत और कुर्ब की अजीम बशारत पोशीदा है। मोहतरम नाजरीन, सूरह फातिहा कुरान करीम की अजीम तरीन सूरतों में से एक है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऐसे नूर अता किए गए जो आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं हुए। इनमें से एक सूरह फातिहा है। जब आप फजर के बाबरकत वक़्त में इस सूरत की तिलावत करते हैं तो दिल नूर ईमान से मुनव्वर होने लगता है और बंदा अपने रब की रहमत के करीब हो जाता है। जब आप और रहमान रहीम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की बेपाया
رحمت یاد آتی ہے اور دل امید اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک صورت ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑتی ہے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ فاتحہ کو شفا کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی، قرض یا کسی آزمائش میں مبتلا ہیں تو فجر کی سنتوں کے بعد اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس مبارک صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آتا ہے تاکہ بندے کا یقین مضبوط ہو جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو گویا اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی اور اسی سے مدد کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنا سہارا صرف اللہ تعالیٰ کو بنا لیتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ہر حال میں اپنے رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ قرآن کریم کا آغاز بھی ہے اور اس کے عظیم مضامین کا خلاصہ بھی۔ اگر بندہ فجر کی سنتوں کے بعد اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور زندگی میں خیر و برکت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اسی مبارک صورت کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کا طلبگار بنتا ہے۔ آگے ہم آپ کو اس عمل کا آسان طریقہ بھی بتائیں گے تاکہ آپ اسے صحیح انداز میں اپنا کر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کی امید رکھ سکیں۔ محترم ناظرین، ہماری بہت سی پریشانیاں اس لیے باقی رہتی ہیں کہ ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ فجر کے بابرکت وقت میں اخلاص کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے اور خیر و برکت کی امید مضبوط ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت برا مکالمہ ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ذرا تصور کیجئے، فجر کی خاموش ساعتیں ہیں، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اتر رہے ہیں اور آپ اپنے رب کے حضور اس کے مبارک کلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جو دلوں کو نور ایمان، سکون اور اپنے رب کے قرب سے بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ ہمیں اپنے رب کی پہچان عطا کرتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہی الرحمن الرحیم ہے جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے ہدایت اور مدد مانگتا ہے تو اس کا دل اللہ کی رحمت سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہی تعلق زندگی میں سکون، امید اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ فجر کی بابرکت گھڑی میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بندے کو اپنے رب کے اور قریب کر دیتی ہے اور وہ اپنے دل میں یہ عہد تازہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ یہی وہ نور ہے جو دنیا میں دلوں کو اطمینان بخشتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی امید جگاتا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت فرماتا ہے تو اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کی سوچ میں خیر آتی ہے اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بناتا ہے وہ اپنے رب کے قرب اور رحمت کی امید سے بھر جاتا ہے۔ مایوسی امید میں بدلنے لگتی ہے اور دل کو نئی طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے طلبگار ہیں تو اس عمل کو یقین اور اخلاص کے ساتھ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی لمحہ آپ کی زندگی میں خیر اور ہدایت کا نیا آغاز بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم دلوں کو زندگی بخشتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ جب آپ فجر کی بابرکت گھڑی میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے ہیں تو دل کو وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی نعمت نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و رحمت اور ہدایت والے بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب ہم اس عظیم الشان عمل کے اس آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہ قیمتی چیز عطا فرمائے گا جو زمینوں اور آسمانوں کے نور سے بھرپور ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا گواہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو 11 محرم سے 30 محرم تک روزانہ فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے فوراً بعد کرنا ہے۔ یہاں ایک اہم بات نوٹ کر لیں، سنتے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اور اجر کا باعث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نوافل اور سنتیں ادا کرو۔ اگر آپ گھر میں سنتیں پڑھ کر مسجد جاتے ہیں تو یہ سنت نبوی کے عین مطابق ہے، ورنہ آپ مسجد میں بھی سنتوں کے بعد وہیں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اسے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا اللہ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ کامل یقین ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ہر طاقت اور ہر شفا، ہر رزق، ہر قیمتی نعمت کا مالک صرف وہی ہے۔ آپ کی بیماری، آپ کی تنگ دستی، آپ کی گھریلو پریشانی، سب کچھ اللہ کے کن کا محتاج ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکار لیں، پھر اس کے بعد آپ نے نہایت دھیان، توجہ اور محبت کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے اور آخر میں آمین پر ختم کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ براہ راست اپنے رب سے کلام کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ کا دل دنیاوی خیالات سے پاک ہونا چاہیے۔ 7 بار سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ سے دل کا زنگ دھل جاتا ہے اور دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر فرض نماز میں وقت باقی ہو تو وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، ورنہ فجر کے فرض ادا کرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت رکھ دیں۔ وہ دنیا کی قیمتی چیز چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، رزق کی فراوانی ہو یا اولاد کا سکھ، اللہ سے مانگیں، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، زندگی بہت مختصر ہے، نامعلوم اگلا محرم ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے آج ہی اپنے رب سے سچا تعلق جوڑ لیجئے۔ دنیا کی ہر نعمت یہیں رہ جائے گی، مگر ایمان، اخلاص اور نیک اعمال ہی قبر میں ہمارے ساتھی بنیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فجر کی بابرکت گھڑی میں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دی تو اسے اپنی سب سے بڑی دولت سمجھیں۔ 11 محرم سے 30 محرم تک اس مبارک عمل کو اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ اپنا معمول بنا لیجئے اور ہر دعا صرف اپنے رب سے مانگیے، کیونکہ وہی حاجت رواں، وہی مشکل کشا اور وہی دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام سے محبت، اپنے ذکر کی مٹھاس اور اپنی رضا نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت عطا فرما اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مرحومین پر اپنی بے پایاں رحمت نازل فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔